اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی سانحہ تھا. تو یقیناً یہ بات جس طرح میں نے کہا غلط نہیں ہے. سقوط ڈھاکہ نے ملک کو دو لخت کیا, بھٹو کی پھانسی نے قوم کو دو لخت کیا. بھٹو کے تختہ دار پر جھول جانے کے بعد اگلی کئی دہائیوں تک ووٹ لینے اور ووٹ دینے کی سب سے نمایاں وجہ یہی رہی کہ کوئی بھٹو کا ہمدرد تھا, کوئی بھٹو کا مخالف. یعنی کہ پاکستان کی جو الیکٹورل پالیٹکس ہے وہ انہی دو چیزوں میں ڈیوائیڈ رہی کہ ووٹ یا تو پرو بھٹو ہے یا اینٹی بھٹو ہے. بھٹو ہی پاکستان کی سیاست کا سب سے زیادہ ریلیونٹ بلکہ اونلی فیکٹر رہا. سیاسی جماعتوں کے منشور غیر اہم ہو گئے, ان کے امیدواروں کے کردار غیر متعلقہ ہو گئے. ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی نظریات و افکار سے ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں اور یقیناً ان کی شخصیت کی بہت ساری چیزیں تھی جو کہ متنازع تھی, لیکن یہ بات ان کے بڑے سے بڑے سیاسی حریف بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک کرشماتی شخصیت کے مالک تھے. عوام کے ساتھ ان کا لگاؤ, عوام کے ساتھ ان کی جو انگیجمنٹ تھی وہ ایک بہت ہی سحر انگیز انداز میں دکھائی دیتی تھی. ایک زیر اشاعت کتاب ایک شاعر کی سیاسی یادیں میں مصنف لکھتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب لاہور آئے تو ایئرپورٹ پر نوجوان قطار بنائے کھڑے تھے اور ان میں سے ایک نوجوان اپنی قمیص اتار کر ان سے سڑک کی گرد جھاڑ رہا تھا, بلکہ کئی نوجوان جو اس قطار میں کھڑے تھے وہ سب یہی عمل انجام دے رہے تھے اور ساتھ ہی اس جملے کا ورد بھی کر رہے تھے. پنجابی میں کہہ رہے تھے یعنی ہمارا بھٹو یہاں سے گزرے گا. فٹ پاتھ پر ایک ضعیف عورت بیٹھی تھی, چند نوجوان اس کے گرد جمع تھے. ایک نے اس بوڑھی نابینا عورت سے پوچھا کہ اماں, پنجابی میں پوچھا, اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ماں آپ تو دیکھ نہیں سکتی, آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور اس نے اسی زبان میں جواب دیا کہ میں بھٹو کو دیکھ تو نہیں سکتی لیکن اس کی خوشبو تو سونگھ سکتی ہوں. یہ سب حقیقی واقعات ہیں اور انہی واقعات کی بنا پر میرا معصومانہ سوال ہے, عوام کا اپنے سیاسی قائدین سے لگاؤ اور رومانس اب کیوں غائب ہوتا جا رہا ہے؟ کیا عوام سیاست سے اکتا گئے ہیں یا سیاسی لیڈر ان کی عوامی امنگوں پر پورا نہیں اتر رہے؟ کوئی انہیں شہید بولے یا کوئی انہیں مرحوم بولے, یہ ہر کسی کو آزادی حاصل ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ مر کے بھی امر ہو جاتے ہیں اور اس بات کی گواہی یہ شعر دے رہا ہے کہ مار ڈالے گا اسے جرم کا احساس ندیم, قتل کر کے جسے مقتول پہ سبقت نہ ملی. احمد ندیم قاسمی صاحب کا شعر ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے 21 جون 1978 کو اپنی بیٹی بینظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر ایک کتاب جس کا عنوان تھا میری سب سے زیادہ پیاری بیٹی, اس عنوان سے ایک خط لکھا تھا. ہم آپ کے ساتھ اس خط کی چند باتیں شیئر کرتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہوگا اگین یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے, یہ باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ ہے. بھٹو صاحب لکھتے ہیں, بھٹو لکھ رہے ہیں بینظیر بھٹو کو, ایک بےکس قیدی اپنی پیاری بیٹی اور اپنی ذہین بیٹی کو بھلا کیسے اس کی سالگرہ کی مبارکبادی کا خط لکھے جو بیٹی اپنے باپ کی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہو, جو خود بھی نظر بند ہو اور اس کی ماں بھی نظر بند ہو. محبت اور ہمدردی کا پیغام ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے تک کیسے جائے, ایک ہتھکڑی سے دوسری ہتھکڑی تک یہ مبارکباد کیسے پہنچے؟ ذوالفقار علی بھٹو لکھتے ہیں میری سب سے پیاری بیٹی, اس جیل کی سلاخوں میں تمہیں کیا تحفہ دے سکتا ہوں جن سلاخوں سے میں اپنا ہاتھ باہر نہیں نکال سکتا. میں تمہیں عوام کا ہاتھ تحفے میں دیتا ہوں. میں تمہارے لیے کیا تقریب منعقد کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں ایک مشہور نام, ایک مشہور یادداشت کی تقریب کا تحفہ دیتا ہوں. تم سب سے قدیم تہذیب کی وارث ہو. اس قدیم تہذیب کو انتہائی ترقی اور انتہائی طاقتور بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرو. تمہارے دادا نے مجھے فخر کی سیاست سکھائی, تمہاری دادی نے مجھے غربت کی سیاست کا سبق دیا. میں ان دونوں باتوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں. پیاری بیٹی, میں تمہیں صرف ایک پیغام دیتا ہوں. یہ پیغام آنے والے دن کا ہے اور تاریخ کا پیغام ہے. صرف عوام پر یقین رکھو اور ان کی فلاح کے لیے کام کرو. اللہ تعالیٰ کی جنت تمہاری والدہ کے قدموں تلے ہے اور سیاست کی جنت عوام کے قدموں تلے ہے.